نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائز ولا جنب شيئا من القرآن صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حائض عورت یعنی ایسی عورت جو ماہواری اسے آ چکی ہو یا جنبی قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہ پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ کسی کے اندر ہو یا کسی کے اندر وہ بیماری یا گندگی وغیرہ پائی جائے تو اس صورت کے اندر انسان احتیاط کرے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ قرآن کریم فرقان حمید جیسے کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے لا یمس الا المطہرون کہ قرآن کو نہ چھوئے لیکن پاک ہو کر، یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرما دی ہے اور یہ فرمایا کہ ایسی عورت جو حائضہ ہو یعنی جس کو مینسز آ چکے ہوں یا اسی طرح جس کو ماہواری آئی ہو تو اس صورت کے اندر وہ قرآن کریم سے دور رہے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ اور دوسری بات جنبی یعنی جو حالت جنابت کے اندر ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، اگرچہ وہ ایک آیت یا اسی طرح ایک آیت سے زیادہ کا حصہ کیوں نہ ہو۔ ہمارے نزدیک امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بالکل قرآن کریم کی ایک آیت بھی تلاوت نہ کی جائے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک آیت کیوں نہ ہو اس کی تلاوت نہ کی جائے، چاہے جائے کہ اس سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا اس کو معمول بنایا جائے۔ یہ گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان جب جنابت کی حالت میں ہو یا ایسی عورت جو ماہواری کے دنوں کے اندر ہو اور گندگی اس کے اندر ہو جسم کے اندر، تو اس صورت میں قرآن کریم کی بالکل تلاوت نہ فرمائے۔ بعض فقہاء نے اور بعض محققین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ ایک آیت قرآن کریم کی وہ تلاوت نہیں کر سکتی یا اسی طرح جو جنابت والا شخص ہو وہ ایک آیت تو یا اس سے زائد تو تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن اس سے کم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، یعنی ایک آیت سے کم ہو، آدھی آیت ہو یا اسی طرح کے الفاظ ہو جو دعائیہ کلمات ہو یا شکریہ کلمات ہو یا سلام کا جواب دینا ہو، تو اس صورت میں وہ گناہ کا مستلزم نہیں ہوگا اور وہ گناہگار نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کھانا کھاتا ہے اور وہ جنبی ہے یا ایسی عورت ہے جو حیض کی حالت کے اندر ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ سکتی ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گی، کیونکہ بعض محدثین نے اور بعض فقہاء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پوری قرآن مجید کی آیت قرار دیا ہے اور پوری آیت پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو اس طرح ہے کہ اس کو حیض ہے یا اس کو ماہواری آ چکی ہے تو اس صورت کے اندر صرف بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ پر اکتفا کرے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد یا کوئی چیز جو اللہ کی طرف سے نعمت دی گئی ہے اور حلال چیز ہے تو آخر میں الحمدللہ پڑھ سکتی ہے، اور اسی طرح جو جنابت کی حالت میں کوئی شخص ہے تو وہ الحمدللہ پڑھ سکتا ہے۔ پوری الحمدللہ رب العالمین جو آیت ہے اس کو نہ پڑھے کیونکہ اس سے گناہ کا لازم آئے گا، یعنی یہ گناہ پر مبنی بات ہوگی۔ لہٰذا اسی طرح اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اسے وعلیکم السلام کہنا چاہیے اس کے جواب میں۔ تو یہ چیزیں یہ بطور شکر کی ہوتی ہیں، بعض بطور دعا کی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی آیتیں جو آدھی آیات ہو یا اسی طرح قرآن مجید کے اندر کوئی لفظ وغیرہ ہو تو اسے پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔